ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آج کا یہ پروگرام دو بچوں کے حفظ کی تکمیل پہ منعقد ہوا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے قرآن مجید اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر غور کریں، قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ پہلی وحی میں 5 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلا پیغام نازل ہوا، جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اس کے اندر غور کریں تو یوں نظر آتا ہے کہ وہ انسان ہی اس کا عنوان ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ اللہ تو ہر چیز کے خالق ہیں، شجر و حجر کے خالق ہیں، زمین کے خالق ہیں، آسمانوں کے خالق ہیں، لیکن آگے جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے خلق الانسان من علق۔ خالق ہیں اللہ، ہر چیز کے خالق ہیں، لیکن یہاں جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ قرآن مجید نے انسان کی تخلیق پہ بہت کچھ کہا ہے۔ ایک تو بالکل آغاز میں، وحی کے آغاز میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ، اور کئی جگہ پہ خالق نے انسان کے بنانے کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ پہ اللہ یوں کہتے ہیں خلقت بیدش، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خالق ساری کائنات کے خالق ہے، زمین کے خزانوں کے، آسمانوں کی بلندیوں کے، سورج چاند ستاروں کے، شجر و حجر کے، لیکن سب کو کلمہ کن کہہ کے پیدا کیا اللہ نے۔ اللہ میں قوت تھی، اللہ میں طاقت تھی، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز کو کن کہہ کے پیدا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن خالق نے انسان کو ایسے پیدا نہیں کیا، بلکہ کہا خلقت بیدش، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بڑے کا بات کر دینا ہی بڑی بات ہوتی ہے. کسی بڑے کا بات کر دینا ہی بڑی بات ہوتی ہے. خالق کہہ سکتے تھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی. والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، سینا پہاڑ کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے مکہ شہر کی قسم. اللہ نے 2 چیزیں تو وہ جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، انسان کی خوراک کے ساتھ ہے. والتین، انجیر انسان کی خوراک ہے، زیتون انسان کی خوراک ہے. وطور سینین، اللہ نے اس پہاڑ کی قسم اٹھائی جس پہ اللہ رب العزت براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے. یہ انسان کے اعزاز کی طرف اشارہ ہے. اے انسان، اس زمین پہ رہنے والی کسی اور مخلوق کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، یہ اعزاز انسان کو حاصل ہے. وہ براہ راست اللہ سے کلام کرتا ہے. تیرا مقام دیکھ، خالق نے تجھے کیا بنایا ہے. تیرے سے رب تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں. اے انسان، اگر تو انسان بن کے رہے، ہر انسان کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ وہ براہ راست اللہ سے بات کرے گا. وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی جہاں بیت اللہ ہے، جہاں وہ گھر ہے، جہاں وہ گھر ہے جس گھر کی نسبت اللہ سے ہے، رب تعالیٰ سے ہے. بیت اللہ والے شہر کی قسم اٹھا کے جہاں انسان اللہ سے جڑتا ہے. آج اتنا عرصہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی. آج بھی جب انسان بیت اللہ میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کا اندر بدل جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی گفتار کا انداز بدل جاتا ہے. خالق نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا پیارا بنایا ہے. ایک اور بات کہہ دوں، خالق نے باقی چیزوں کو بھی پیدا فرمایا. رب تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر حسن رکھا، خوبصورتی رکھی، اور انسان کو اللہ نے انوکھا ہی نوازا ہے. بہت ساری اللہ کی پیدا کوئی مخلوق ہے جو زمین پہ رینگتی ہے، وہ چل نہیں سکتی کھڑے ہو کے. بہت ساری ایسی ہے اللہ کی مخلوق ہے، چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں لیکن انسان کی طرح نہیں. بہت ساری مخلوق ایسی ہے جو اڑتی ہے، چل نہیں سکتی وہ اس طرح. ایک اور بات، خالق نے یہاں انسان کی خوراک کا تذکرہ بھی کیا ہے، اعلیٰ خوراک. باقی مخلوق کو بھی اللہ نے خوراک دی ہے لیکن انسان جیسی نہیں، انسان جیسی نہیں. بس اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو گوشت کھاتی ہے، صرف کچھ اور نہیں کھا سکتی. آپ شیر کے سامنے سبزہ رکھیں، پھل رکھیں، وہ کھائے گا. چیتے کے سامنے آپ انار رکھیں، وہ کھائے گا، وہ گوشت خور ہے. آپ کسی بکری کے سامنے گوشت رکھ دیں، وہ کھائے گی؟ نہیں کھائے گی. وہ کسی گائے بھینس کے سامنے آپ اللہ قسم کا گوشت رکھ دیں، وہ نہیں دیکھے گی، اس کی طرف دھیان بھی نہیں کرے گی. اللہ نے کسی کی خوراک کیا رکھ دی، کسی کی کیا رکھ دی. ایسی مخلوق بھی ہے جو گندگی کھاتی ہے، لیکن اللہ نے انسان کا یہ اعزاز بخشا، انسان کی خوراک اعلیٰ. انسان اعلیٰ، انسان کی خوراک اعلیٰ. ایک مٹن ہی لے لے کیا کچھ بنتا ہے، چکن لے لے کیا کچھ بنتا ہے، ایک سبزی کو لے لے کیا کچھ بنتا ہے. ایک انسان ساری مخلوق کا دلہا ہے،
ساری مخلوق میں سے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اس کی خوراک کو خوبصورت بنایا ہے، اسے اعلیٰ بنایا۔ میں نے ایک دو مثال دی، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اسے خوبصورت، اسے حسین، اس کی خوراک بڑی اعلیٰ۔ تو میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے اندر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، پڑھے اس حال میں کہ تیرا رب بڑا ہی معزز ہے، بڑی عزت والے ہیں۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ انسان کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں بھی موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اللہ نے باقی مخلوق کو بھی سکھایا ہے۔ انسان کے علم کا کیوں تذکرہ ہے؟ بہت ساری مخلوق ہے جس کو رب تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ جانور بھی سیکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کو جانتے ہیں۔ ایک کتا بھی اپنے نفع نقصان کو جانتا ہے۔ زمین پہ رنگنے والے سانپ اور بچھو بھی جانتے ہیں ہم نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے کھانا ہے۔ نفع نقصان باقی مخلوق بھی جانتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا وہ انسان کے علم کا کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ یہ بھی انسان کا اعزاز ہے، یہ بھی انسان کا اعزاز ہے۔ انسان کو اللہ نے وہ علم دیا ہے جو کسی اور مخلوق کو علم حاصل نہیں ہوا۔ ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو ایسی صلاحیتیں دے دی، ایسا فن دے دیا، نہ معلوم وہ کتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اس کے لیے کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کی عظمت جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کی وہ علم کے ذریعے سے تھی۔ جب اللہ رب العزت نے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ آپ انسان کو بنائیں گے جو فساد کرے گا؟ اللہ نے دو جواب دیے، ایک حاکمانہ تھا، ایک حاکمانہ تھا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ جیسے بڑا کہہ دیتا ہے نا بچے کو، بیٹے کو، بیٹا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، کہہ دیتا ہے نا۔ ملازم کو کہہ دیا جاتا ہے او تجھے کیا پتا، میں جانتا ہوں نا۔ بڑا بھائی چھوٹے کو کہہ دیتا ہے او میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنی مخلوق سے یہ کہا، فرشتوں سے یہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور دوسرا جو انسان کو اعزاز بخشا، جو عظمت بخشی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے انسان کو علم دیا، ابھی زمین پہ نہیں بھیجا، ابھی انسان اس دھرتی پہ نہیں آیا۔ دھرتی پہ آنے سے پہلے ہی خالق نے آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں کو جھکایا وہ کس بنیاد پہ تھا جی؟ علم کی بنیاد پہ۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے اندر انسان کا تذکرہ کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ پہلی وحی کے اندر موضوع انسان، قرآن کا موضوع انسان اور انسان کے علم کا تذکرہ کیا، اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن ہے، سب سے بڑا علم قرآن ہے۔